بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سبا کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا اور یہی علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے۔ سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے، بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ انہی میں سے 4 بیٹے اپنے خاندان سمیت شام کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ اس قوم کے عروج و زوال کا زمانہ کئی صدیوں پر محیط ہے۔ ایک زمانہ تھا جب تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اسی قوم کا طوطی بولتا تھا۔ روم اور یونان کی تہذیبیں ان کے سامنے بے بس تھیں۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی۔ ان لوگوں کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے 2 طرف پہاڑی سلسلے تھے۔ جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ رکھنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا دارالخلافہ مارب تھا اور سب سے اعلیٰ اور عظیم الشان بند بھی اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا جو صدبہ عرب کے نام سے معروف تھا۔ ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میلوں میں پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا، اور انسان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغات ہی باغات ہیں۔ بارشوں کے لحاظ سے یہ علاقہ کچھ اتنا زرخیز نہیں تھا، مگر ان لوگوں کے نظام آبپاشی کے بہترین نظام کی وجہ سے ملک کے اندر 300 مربع میل کا علاقہ جنت کی نظیر بن گیا تھا، جس میں انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت بھی تھے جن کی خوشبو سے یہ پوری سرزمین معطر بن گئی تھی اور کھیتی بھی خوب پیدا ہوتی تھی۔ اندرون ملک انگور، دارچینی اور کھجور کے نہایت بلند و باند درختوں کے جنگل تھے، اور ان سے میٹھی میٹھی خوشبو تمام فضا کو خوشبودار بنا دیتی تھی، اور جب ہوا چلتی تو اس خوشبو سے سب لوگ لطف اندوز ہوتے۔ اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبہ یعنی سرسبزی کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ فضا کی زرخیزی کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا، موسم اور آب و ہوا میں اعتدال، رزق کی فراوانی اور عیش و عشرت کا سامان، یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی تھیں۔ مارب کے ایک پہاڑی علاقے میں گنجان درختوں کے درمیان حکمرانوں کے محلات واقع تھے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ پھر جب یہ قوم اپنی خوشحالی میں ہی مست ہو کر رہ گئی اور دنیا کے مال و دولت اور رزق کی دل فریبیوں میں مستغرق ہو کر اپنے خالق حقیقی کو یکسر بلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً ان کی طرف 13 انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن ہر بدمست قوم کی طرح انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ان کی اس معاشی ترقی اور زرعی ترقی کا اصل سبب تو ہمارا اپنا نظام آبپاشی یا ہماری اپنی ذہانت اور محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کیا دخل ہے؟ تو انہوں نے انبیاء کی دعوت کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن انہوں نے اس سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا، تو آخر ان پر اللہ کی گرفت کا وقت آ گیا۔ ان کا سب سے بڑا اور عالیشان بند مارب میں تھا، جس میں بہت سے لوہے کے دروازے لگے ہوئے تھے جنہیں بوقت ضرورت اٹھا لیا جاتا اور پانی چھوڑ دیا جاتا۔ ان دروازوں کا دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ وہ جس طرح چاہتے پانی کا رخ موڑ لیتے اور نہروں کے ذریعے قابل کاشت زمین کو سیراب کر لیتے۔ اسی بند میں نیچے رخنے پڑنے شروع ہو گئے۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش برسا دی اور پانی اس قدر وافر مقدار میں آ جمع ہوا جس نے اس بند کو توڑ پھوڑ دیا۔ اس بند کے پانی میں اتنی فراوانی اور بہاؤ میں اتنی شدت تھی جس سے باقی بند بھی از خود ٹوٹتے چلے گئے، اور یہ سارا قابل کاشت علاقہ زیر آب آ گیا، جس سے فصلیں اور کھیتیاں سب کچھ گل سڑ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ جب کچھ مدت بعد زمین خشک ہوئی تو پورے آبپاشی کے نظام کی تباہی کے باعث اس سرزمین میں کوئی چیز بھی برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب وہی سرزمین جو سونا اگلا کرتی تھی، اس سرزمین پر جھاڑ، جھنکار، خاردار پودے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں از خود پیدا ہو گئی جنہیں اکھاڑے بغیر نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور یہ خاصا محنت طلب کام تھا۔ آج جا کے اگر کوئی کھانے کی چیز وہاں اگی تو وہ چند بیریوں کے درخت تھے جن سے وہ کسی حد تک اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ تھا ان کی زرعی ترقی کا حشر جس پر وہ اس قدر پھولے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ قوم سبا سے ہی مختص نہ تھا، بلکہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنے محسن حقیقی کو بھول جاتی ہے اور اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرتابی کی راہ اختیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ اس قوم کو ایسے ہی انجام سے دوچار کر دیتا ہے۔ قوم سبا کی ترقی اور خوشحالی کی دوسری وجہ ان کا تجارتی نظام تھا۔ جب ان لوگوں کی زرعی معیشت تباہ ہو گئی تو یہی چیز ان کی تجارتی ترقی کی تباہی کا باعث بن گئی۔ جب اپنے مال کی پیداوار ہی ختم ہو جائے تو پھر تجارت کیسی؟ اگر بیرون ملک کی چیزیں ہی خریدی جائیں اور بیرون ملک ہی بیچی جائیں
تو ان سے آخر کتنا منافع ہو سکتا ہے؟ اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کثیر آبادیاں جو اس شاہراہ کے کنارے آباد تھیں وہاں سے اٹھ کر دوسرے مقامات کی طرف چلی گئی، کیونکہ ان کی معیشت کا انحصار بھی زیادہ تر انہی تجارتی قافلوں کی اشیاء خوردنی کی خرید و فروخت پر تھا۔ اسی طرح سبا کی تمام قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے، یہاں کا ملنا بھی آزمائش اور کھونا بھی آزمائش۔ جب کسی قوم پر خوشحالی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہاں کے لوگ مال و دولت کے نشے میں مست ہو جاتے ہیں۔ آرام طلبی، عیش پرستی، خدا کی یاد سے غفلت اور دنیا کو حقیقت سمجھ لینا، وہ چند مراحل ہیں جو خوشحال اقوام میں پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ خود کو عقل کل سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ مادہ پرستی، بے ایمانی، ہوس زر اور ناشکری کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس اخلاقی انحطاط کے نتیجے میں یا تو اللہ کی جانب سے کوئی قدرتی آفت مسلط کر کے اس قوم کی ناک رگڑ سی جاتی ہے، یا پھر کوئی دوسری قوم اس پر قبضہ کر کے اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرد کی جزا و سزا آخرت تک مؤخر کی ہے، لیکن قوموں کی جزا و سزا اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جو قوم اخلاقی بنیادوں پر محکم ہوتی ہیں وہ باقی رہتی ہیں، جبکہ جو قوم اس پہلو سے روگردانی اختیار کرتی ہے اسے فنا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بندے کو نوازنا اور محروم کرنا دونوں ہی آزمائش کے طریقے ہیں۔ بندے کی ناشکری پر اللہ چاہے تو دنیا میں ہی حساب چکا دے یا آخرت میں، لیکن قوم کی اجتماعی ناشکری کا حساب دنیا میں ہی چکا دیا جاتا ہے۔ قوم کی بربادی کی خاطر یا تو اسے یکسر ختم کر دیا جاتا ہے یا کسی دوسری قوم کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، قوم سبا کا انجام اور ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر آیا، اور یہ واقعہ پاکستان کے موجودہ حالات سے ملتا جلتا ہے۔ پاکستان کے پاس بہترین آبپاشی کا نظام ہونے کے باوجود بھی ہماری زراعت بہتر نہیں ہے، اور ہماری زرعی زمین ہونے کے باوجود بھی ہم فصل نہیں اگا رہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے جائز فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی ناشکری تو نہیں کر رہے؟ ہمیں اس ضمن میں کیا کرنا ہے سبھی جانتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے گرد و نواح اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔